الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 تا 51 آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 تا 51 آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے، فِي الْمَهْدِ، گود میں، وَكَهْلَةٍ، اور بڑھاپے میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ جی یہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی تھی 48 نمبر آیت تا 51 نمبر آیت تک۔ تو 48 آیت کے 48 نمبر سے ترجمہ یوں ہے: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دے گا کتاب کی، والحکمہ، اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اسے تعلیم دی گئی ہے الکتاب، کتاب کی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اسے تعلیم اور اسے سکھلایا گیا ہے اور اسے تعلیم دی گئی ہے الکتاب، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، دانائی کی، والتوراۃ، اور تورات کی، والانجیل، اور انجیل کی، ورسولا، اور اسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی قد جئتکم، بے شک میں تحقیق تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی، بے شک میں تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، انی، وہ نشانیاں کیا ہیں آگے اس کا بیان ہے، انی اخلق لکم، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان چل رہا تھا
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہی ان آیات کریمہ میں مزید بیان ہے، انی اخلق لکم، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندوں کی طرح، فانفخ فیہ، سو میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا بإذن اللہ، تو وہ ہو جاتا ہے اڑتا ہوا پرندہ اللہ کے حکم کے ساتھ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اچھا کرتا ہوں اکمہ، مادر ذات، اندھے کو، بینا، اور میں وَأُبْرِئُ، اور میں اچھا کرتا ہوں الاکمہ، مادر ذات، اندھے کو، بینا، والابرص، اور برس کے مریض کو، وأحیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وأنبئکم، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کی، بما تأکلون، جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون، اور جو تم لوگ ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ لکم، البتہ تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ومصدقا لما، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں ان کتابوں کی، بین یدی، من التورات، جو مجھ سے پہلے تھی، من التورات، تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے، بَعْضَ الَّذِي، بعض وہ چیزیں، حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو حرام کی گئی تھی تم لوگوں پر، وَجِئْتُكُمْ، اور میں تمہارے پاس، بِآیَةٍ، نشانی لے کر آیا ہوں، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، سو تم لوگ ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری ہی اطاعت کرو، وَأَطِیعُونِ، سو تم لوگ، فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، ربی، میرا رب ہے، وَرَبُّکُمْ، اور تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، سو تم لوگ اسی کی عبادت کرو، ھذا، یہ، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں یہ بیان ہو چکا کہ حضرت مریم کو اللہ رب العزت کے پیغمبر فرشتے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بدن سے ایک بچے کو جنم دے گا، دنیا میں بھیجے گا، اور وہ بچہ نبی بنے گا، پیغمبر بنے گا۔ تو حضرت مریم نے فرمایا
کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے ولم یمسسنی بشر کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کے رب نے اسی طرح حکم دیا، آپ کے رب کی طرف سے ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی 1 دن یا 2 دن کا وہ تھے، تو اس بچے کو لے کر جب آئی تو لوگوں نے طرح طرح کے تانے دینا شروع کیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خود ہی بتلایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں تم لوگوں کی طرف نبی بن کر آیا، اور وہ لوگ جو گمراہی میں ہیں انہیں راہ راست پر لے کر آؤں گا۔ تو پوری عقل مندی اور جس طرح ایک سمجھدار بچہ ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، پوری طرح زبان مبارک کا اندر قوت فصاحت، قوت گویائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یوں گفتگو کی جس طرح ایک بڑی عمر کا سمجھدار انسان گفتگو کرتا ہے، سمجھدار انسان گفتگو کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ ضد پہ تھے انہوں نے اس چیز کو دیکھ کر بھی حضرت مریم کو سچا نہ مانا۔ بہت سارے لوگوں نے بہتان باندھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق العیاذ باللہ یوں کہنے لگے کہ یہ حلالی نہیں ہے، یہ حلالی نہیں ہے، یہ تو العیاذ باللہ ناشائستہ قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ یہ تو ناجائز بچہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی انہوں نے باتیں کسی۔ خیر وہ تو کل اس کی مزید تفصیل بیان کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو لوگ جو آپ کے دشمن ہو گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو نہ نبی ہیں نہ صحابی ہوں گے، وہ دمشق کی مسجد اموی کے مسجد اموی کے اندر امامت کرا رہے ہوں گے۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ امامت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لوگ کہنے لگیں گے عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ آ گئے۔ جب یوں کہیں گے تو حضرت امام مہدی جو ہے پیچھے ہٹیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے بارے میں فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، اور وہ نماز ہوگی فجر کی، تو فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں یعنی آسمانوں سے تشریف لائیں گے تو پہلی نماز جو پڑھیں گے وہ فجر کی پڑھیں گے۔ تو حضرت امام مہدی جی ہی امامت کرائیں گے اور نماز پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور 5 نمازیں پڑھیں گے، 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت میں صرف 2 نمازیں تھیں، صرف 2 نمازیں تھیں جو پڑھا کرتے تھے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس امت میں دوبارہ آسمانوں سے دنیا میں تشریف لائیں گے تو پھر 2 نمازیں نہیں پڑھیں گے بلکہ 5 نمازیں پڑھیں گے، اور نبی کریم قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کی دعوت دیں گے، قرآن کی تعلیمات پر لوگوں کو راغب کریں گے اور لوگوں کو اس طرف بلائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ تو اس کی طرف بیان کہ اللہ تعالیٰ نے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، آپ کو کتاب کی تعلیم دی۔ کتاب سے مراد
ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ کی، کتاب سے مراد لکھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت نے انہیں لکھنے کا ہنر عطا فرمایا، یعنی لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہوں گے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے سب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ صرف ایک ہی پیغمبر ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور وہ کون ہے؟ نبی الامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد پیغمبر ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک دم ایسا علم دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے ایسا علم جو ہے ظاہر ہونے لگا، اور ایسے علمی گفتگو فرمانے لگے کہ لوگوں کو حیران کر رکھ دیا۔ علم والے بھی ایسی گفتگو نہ کر سکے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت پر مبنی گفتگو لوگوں سے کرنے لگے، اور ایسا کلام قرآن کریم کی صورت میں آپ کی زبان مبارک سے جو ہے تلاوت کی صورت میں لوگ سننے لگے جو اس سے پہلے کبھی کسی کلام کو نہ سنے۔ تو ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لکھنا جانتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرا معنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات سے مراد، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن کریم کی تعلیم دیں گے۔ کتاب سے مراد ہے قرآن کریم، والحکمہ سے مراد ہے حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم دیں گے، حدیث کی تعلیم دیں گے، اور قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، لوگوں کو شریعت محمد علیہ السلام کی طرف لے کر آئیں گے، اس کی دعوت دیں گے۔ تو یہ معنی ہوا کتاب سے اور حکمت سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتاب کی تعلیم دیں گے، یعنی کتاب سے مراد قرآن کریم، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم دی کہ آپ لکھنا جانتے تھے، والحکمہ اور دانائی کی تعلیم دی، والتورات اور تورات کا بھی علم دیا، والانجیل اور انجیل کا بھی علم دیا۔ تو تورات جو ہے یہ اصل کتاب تھی، اور انجیل جو ہے یہ تورات ہی کا تتمہ تھا۔ اس کو یوں سمجھے جس طرح اخبار ہوتا ہے، اس اخبار کا ایک ضمیمہ ہوتا ہے اور تفصیل باقی اخبار میں ہوتی ہے۔ جو ضمیمہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے موٹی موٹی سرخیاں ہوتی ہیں، ساری تفصیل نہیں ہوتی۔ آپ نے اخبار کے پہلے پیج کو دیکھا، اس پر موٹی موٹی سرخیاں ہوتی ہیں، اور اس میں صفحہ نمبر اس پر لکھا ہوتا ہے، حوالہ نمبر اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں صفحے کے فلاں نمبر کے اندر اس کی مزید تفصیل آپ کو ملے گی۔ تو پہلے صفحے پر ایک خلاصے کے طور پر، ایک ضمیمہ کے طور پر عبارت موجود ہوتی ہے، موٹی موٹی سرخیاں لگی ہوتی ہے، اور باقی تفصیل باقی جو ہے اخبار کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو تورات جو ہے یہ اصل کتاب تھی، اور انجیل جو ہے اس کا تتمہ تھی، اس کا ضمیمہ تھی۔ انجیل جو ہے کہ تورات ہی کی تعلیم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور انجیل کی صورت میں یہ اپنے مکمل تفصیل کو پہنچی۔ تو قرآن روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو جو کتابیں نازل کی وہ 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم۔ تو قرآن کریم یہ واحد کتاب ہے جو تمام کتابوں سے افضل ہے، جو تمام کتابوں سے افضل ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم وہ کتاب ہے۔ قرآن کریم کے بعد باقی دیگر 3 کتابوں میں افضل ترین جو کتاب ہے وہ تورات ہے، وہ تورات ہے۔ تو قرآن کریم کے بعد درجہ اور مرتبہ
اگر کسی کتاب کا ہے تو وہ تورات کا تھا، چونکہ اب تورات اور انجیل وغیرہ یہ کتابیں اب بعینی اس صورت میں جس طرح نازل ہوئی تھی اب یہ محفوظ نہیں رہی، ان میں تحریفات ہو گئی، تو اب حتمی طور پر یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو اب موجودہ تورات یا انجیل ہے یہی اصل کتاب، یہی اصل کتاب۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا علم دیا، انجیل کا علم دیا، اور قرآن کریم کا بھی علم عطا فرمائیں گے۔ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو قرآن ہی کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، اور جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو نبی جو تھے وہ نبوت تو ان کی باقی رہے گی، لیکن وہ کیا ہے، ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، نبی ہوں گے پہلی شریعت کے لیے، اور وہ درجہ و مقام ان کا باقی رہے گا نبیوں والا، لیکن شریعت محمدیہ کو نافذ کریں گے اس ایک داعی بن کر، ایک جو ہے صاحب داعی بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگوں میں نافذ کریں گے۔ تو صحابی حضرت مہدی علیہ السلام جو امامت کرا رہے ہوں گے وہ نہ صحابی ہیں وہ نہ رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، صحابی نہ تھے، نبی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی تعلیمات کو شریعت محمدیہ علیہ السلام کے اندر نافذ نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے، لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ مہدی صحابی ہیں نہ پیغمبر ہیں، تو لیکن وہ اللہ رب العزت نے دیگر لوگوں میں ان کو مرتبہ عطا فرمایا، لیکن جو صحابی ہے اس کے مرتبے کو حضرت مہدی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان صحابہ اکرام میں سے کسی ایک صحابی کے مرتبے کو مقام کو حضرت مہدی علیہ السلام نہیں پہنچ سکتے، جو اللہ رب العزت نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ صحابہ اکرام سے افضل ہیں، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہ رسول تھے، اور تمام پیغمبروں میں یہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، سب سے افضل ترین جو پیغمبر اور رسول ہیں وہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ اب نبیوں کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی مرتبہ اور مقام ملا تو وہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ملا، چاہے اس امت کو کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جو ہے فقیہ کیوں نہ ہو، وہ کسی ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، چاہے اس امت کا کتنا ہی بڑا ولی، کتنا ہی بڑا پیر، کتنا ہی بڑا فقیہ، کتنا ہی بڑا محدث کیوں نہ ہو، کسی ایک ادنا صحابی کے یعنی دیگر صحابہ اکرام میں جس کا مرتبہ کم درجے کا ہے اس ایک ادنا صحابی کے مرتبے کو وہ نہیں پہنچ سکتا، تو صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو میں ان آیات کریمہ کی باقی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں عظمت صحابہ عطا فرمائے اور عشق رسول علیہ السلام عطا فرمائے۔